بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک میں نشریات کا ایک خصوصی سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ موجود ہے ہمارے ساتھ حزب سابق استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس پروگرام کی یہ خاصیت ہے کہ پورا رمضان ہم آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں۔ افطار کے اس خصوصی اوقات میں کوشش یہ ہے کہ قرآن مجید کے منتخب موضوعات کو، احادیث کو اور آپ لوگوں کے سوال و جواب کو زیر بحث لے کر آئیں۔ آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ تخلیق انسانی کے حوالے سے قرآن مجید کا بیان ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، اس کی کیا توضیح ہے، غامدی صاحب سے جانیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ میرے سامنے سورہ سجدہ کی آیت ہے۔ ارشاد فرمایا، وہی کہ جس نے جو چیز بھی بنائی ہے خوب ہی بنائی ہے۔ انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے مٹی سے کیا، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی، پھر اس کی نوک پلک سنوارے اور اس میں اپنی روح پھونک دیا، اور تمہارے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل بنا دیے، تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ سورہ سجدہ میں یہ بات زیر بحث آئی ہے۔ اس میں تخلیق کے مراحل بھی بیان ہوئے ہیں۔ ایک ایک مرحلے کو خود غام صاحب اپنی تفسیر میں کیسے بیان کرتے ہیں، مختصر توضیحی نکات کو میں پڑھ کے بھی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے غام صاحب کی آیت کے مجموعی موضوع کے اوپر ہم آئیں اور اس کے اندر جو چیزیں زیر بحث ہیں اس کو زیر بحث لے کر آئیں۔ بیان فرمائیے گا کہ قرآن مجید نے جس طریقے سے یہاں پر تخلیق کے مراحل کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے، بظاہر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سائنٹیفک پریزنٹیشن ہے کہ پہلے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا۔ مقصود کیا ہے؟ کیا کوئی سائنسی حقیقت بیان کرنا مقصود ہے؟ کیا کوئی ایسا مشاہدہ بیان کرنا مقصود ہے جو ہم لوگوں کے سامنے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے علم کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیوں بیان کی گئی یہ بات یہاں پہ؟ اس دنیا میں انسان کے لیے اس کے وجود کا مسئلہ ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں کسی چیز کی جانب اپنے وجود سے باہر متوجہ ہی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا انجام کیا ہے، یہی چیز مجھے کچھ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اس لیے میں نے بارہا اس جانب توجہ دلائی ہے کہ کائنات کے بارے میں تحقیقات ہوتی رہیں گی۔ یہ کہاں سے وجود میں آ گئی، حادث ہے، قدیم ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کیا فی الواقع بگ بینگ ہوا تھا، اس کے بعد سے لے کے اب تک اس کی کیا نوعیت رہی ہے۔ یہ سب چیزیں علم کی دنیا کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہو سکتی ہیں، میرے لیے بھی ہوں گی، آپ کے لیے بھی ہوں گی۔ لیکن اگر آپ تمام انسانوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہی میرا وجود ہے۔ میرا وجود میرے لیے سب سے بڑی حقیقت بھی ہے اور سب سے بڑا سوال بھی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید اس کو دونوں پہلوؤں سے زیر بحث لے آیا ہے۔ اس پہلو سے بھی زیر بحث لے آیا ہے کہ ذرا اس وقت دیکھو تم کیسے پیدا ہوتے ہو۔ میں نے انہی پروگراموں میں ایک تو مرتبہ اس جانب اشارہ کیا ہے کہ وہ ہمیں توجہ دلا رہا ہے، تمہارے سامنے انسان کی تخلیق کا عمل مکمل ہوتا ہے، ابتدا سے انتہا تک مکمل ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ماضی کا کوئی قصہ ہے جس پر تحقیق کرنی ہے، اس کا تم جب چاہے مشاہدہ کر سکتے ہو۔ یہ تمہارے لیے ایک وجودی حقیقت ہے، اس کے لیے یہ حواس کافی ہیں۔ یہ جو ظاہر میں حواس دیے گئے ہیں یہی بہت کافی ہیں کہ تم اپنے آپ کو دیکھ لو کیسے پیدا ہوتے ہو۔ تو میں نے یہ توجہ دلائی کہ اگر قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا جائے تو جن مراحل سے گزر کر انسان ہمارے سامنے بنتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے سائنس انہی کو گرفت میں لے آتی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ دیکھنے کے باوجود، ایک ایک مرحلے کو سمجھنے کے باوجود، بہرحال وہ اس کائنات کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ یعنی ہمارے سامنے یہی اجزاء، مٹی اور پانی کے اجزاء، یہ ہمارے اندر جاتے ہیں اور ہم نہیں جانتے کس طرح، لیکن ہمارے سامنے ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ ایک قطرہ آب اور ایک بیضے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اجزاء میں کہیں زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جیسے بیج یا تخم کو ہم دیکھتے ہیں اس طرح یہاں ان اجزاء میں بھی وہ تخم کہیں چھپا ہوا تھا، اس کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن وہ تخم وجود میں آ جاتا ہے، اور پھر وجود میں آنے کے بعد مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ وہ نطفہ ہے، وہ علقہ ہے، وہ مضغہ ہے، اس پہ ہڈیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان پر گوشت چڑھانا شروع کر دیا ہے۔ یہ سب چیزیں قرآن مجید نے 3-4 مقامات پر بیان کی ہیں، اور اسی لیے بیان کی ہیں کہ اس وجودی حقیقت پر غور کرو۔ اس پر غور کرو گے
تو چند حقائق کو مانے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا، یہ کہ تم بنائے جا رہے ہو اس لیے مخلوق ہو، اور تم مخلوق ہو تو تمہارے شعور کی ساخت مجبور کر رہی ہے کہ مانو اس کا خالق ہے۔ جب یہاں تک پہنچ جاؤ گے تو پیغمبروں کی بات سننے کے لیے بھی مجبور ہو جاؤ گے۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن کا سب سے بڑا مقدمہ یہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانا چاہتا ہے، پیغمبروں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں اور آخرت کی منادی کرتے ہیں، تو اس لیے یہ قرآن مجید کا اہم موضوع ہے۔ اسی میں ظاہر ہے کہ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو ہم اس کو باپ کے نطفے سے، ماں کے بیضے سے، ماں کے پیٹ پہ بنتا ہوا دیکھتے ہیں، اس وقت تو یہی ہے، لیکن یہی بے جان اجزاء ابتدا میں کس طریقے سے روبہ عمل ہوئے کہ جس سے وہ ماں باپ بن گئے جن کے ذریعے سے اب انسان پیدا ہوتا ہے، تو اس سوال کو بھی قرآن نے پھر موضوع بنا لیا۔ اچھا، اس لیے کہ یہ اس کے اس بیان کا لازمی تقاضا ہے، یعنی اگر یہ بیان قابل توجہ ہے اور یہ سب سے بڑی حقیقت ہے اور یہ وجودی حقیقت ہے جس کو سمجھا دیکھا جا سکتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں پیدا ہونے والا سب سے بڑا سوال بھی یہ حق رکھتا ہے کہ اس پر گفتگو کی، جو کہ اسی سوال سے متعلق سوال ہے۔ اسی سوال سے متعلق، یعنی کسی چیز کے بیان کا لازمی تقاضا ہے، وہ آنا چاہیے سمجھ میں۔ تو پھر اس آیت میں جو آپ نے سورہ سجدہ سے پڑھی ہے، قرآن نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ اس وقت جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی باہر سے غذا کی صورت میں وہی اجزاء اندر جاتے ہیں، وہی عناصر اندر جاتے ہیں جن سے انسان بنا ہے، وہ اپنے اندر کوئی زندگی نہیں رکھتے۔ یعنی آپ گوشت کھاتے ہیں، آپ سبزی کھاتے ہیں، آپ پکا کے کھاتے ہیں، ان کے اندر کوئی زندگی نہیں ہوتی، کوئی تخم نہیں ہوتا کسی چیز کا، لیکن وہ تمہارے اندر جا کر ایک پروسیس سے گزرتے ہیں اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے وہ انسان بن جاتے ہیں، جو خود قدرت کا ایک بڑا شاہکار ہے۔ بننے کا عمل جس فیکٹری یا مصنع میں ہو رہا ہے وہ تمہارے سامنے پڑی ہے، یعنی ماضی میں کیا جانا، پہلے اس کو تو دیکھ لو۔ تو اس کو دکھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس سوال کا جواب بھی پھر دیا جائے۔ تو وہ سوال کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا ہے کہ جو کچھ اس وقت ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ سب زمین کے پیٹ میں ہوا پہلی بار، اور جس طرح اب تم ماں کے پیٹ میں پرورش پا کے باہر نکل آتے ہو، اسی طرح زمین کے پیٹ سے بھی تم باہر نکل آئے تھے۔ یہ تمہاری پہلی تخلیق ہے، اس کے بعد یہ دوسری تخلیق ہے۔ تو یہ پوری بات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک جو کچھ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اور جو کچھ ماضی میں ہوا ہے اس کو ملا کر نہ بتایا جائے۔ یہی قرآن نے کیا۔ اس میں ایک اور سوال اب ذہن میں پیدا ہوا کہ پہلا مرحلہ تو میرے سامنے کی چیز ہے، اس کے بارے میں آپ جو بھی توجیہ مجھے دیں گے، قرآن مجید دے گا، سائنسدان دیں گے، میں آپ کی توجیہ کو علم، عقل، مشاہدے، تجربے کی بنیاد پر کم سے کم ویریفائی کرنے کے مراحل سے گزر سکتا ہوں، اس لیے کہ بچہ تو میرے سامنے پیدا ہوتا ہے، آٹا، گیہوں، چاول، گندم، دہی، سب چیزیں کھا کر ایک بیضا نطفہ بنتا ہے اور اس کے اختلاط سے 9 مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جو پیچھے کی کہانی سنائی گئی، رودات سنائی گئی کہ ابتدا میں ایسا ہوا تھا، تو سنانے کا کیا مقصد ہے جب میں اس کا نہ اس کو ویریفائی کر سکتا ہوں، نہ میرے آپ کے درمیان کو کامن پوائنٹ آف ریفرنس ہے؟ آپ یہ مجھے بتا دیتے کہ ابتدا میں درخت سے پہلے ماں باپ پیدا ہوئے تھے، مجھے تب بھی ماننا تھا، یہ بتاتے کہ چاند سے گر گئے تھے تب بھی ماننا تھا۔ تو قرآن مجید نے جب یہ بیان دیا ہمیں، تو اس کا ہمیں اس وقت کیا فائدہ ہے؟ چونکہ ہمارے پاس تو اس کو ویریفائی کرنا یا اس کو علم کی صورت بنا کر ان لوگوں کے سامنے پیش کرنا جو تقریب پہ سوال کر رہے ہیں، اس کا تو کوئی چیز ہے ہی۔ یہ اس مقصد کے لیے بتایا ہی نہیں گیا۔ یہ تو جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے متعلق پیدا ہونے والے لازمی عقلی سوال کا جواب ہے، بس اس سے زائد کوئی بات بتانا مقصود نہیں ہے۔ آپ کو ایک اطلاع دے دی گئی، بالکل اسی طرح جیسے جو سوالات اس دنیا کو دیکھ کر ناتمامی کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ وہاں بھی اطلاع دی گئی وہاں بھی اطلاع آگے جنت ہوگی، مجھے تو نہیں پتا کیسی ہوگی۔ کچھ اطلاعات پیچھے کے لیے ناگزیر ہیں ورنہ بات مکمل نہیں ہوتی، اور کچھ اطلاعات آگے کے لیے ناگزیر ہیں، بات ورنہ مکمل نہیں ہوتی۔ تو بات کی تکمیل کا تقاضا کر رہا تھا، یہ بیان خود تقاضا کر رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع دے دی ہے۔ یہ ہمارے علم میں اضافہ ہوا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کو اس مقصد کے لیے پیش ہی نہیں کیا گیا، لیکن ضمنی طور پر اس سے کوئی رہنمائی حاصل کر کے
وہ تحقیق کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، کر لے۔ لوگ موت پر بھی تحقیق کرتے رہتے ہیں، اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مر کر جینے کی کہانیاں لکھنا شروع کی ہوئی ہیں۔ وہ انسان کے اندر ایک جستجو ہے، وہ کرتا رہتا ہے، وہ یہاں بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ بات نہیں ہے۔ وہاں تو یہ ہے کہ جو وجودی حقیقت سامنے ہے، جو بنائے استدلال ہے، جس سے استدلال کا مقدمہ قرآن نے اٹھایا ہے، اس کا پورا جواب دے دیا گیا ہے تاکہ عقلی طور پر کوئی تردد باقی نہ رہے۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آتے ہیں آیت کی طرف واپس ہم۔ فرمایا تھا انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے مٹی سے کیا۔ غامدی صاحب نے اس بات کی توضیح میں لکھا ہے، یہ پہلے مرحلے کا بیان ہے جب انسان کا حیوانی وجود تخلیق ہوا۔ اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا گیا جو انسان کی پیدائش کے لیے اب اختیار کیا جاتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اب جو عمل ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت زمین کے پیٹ میں ہوا۔ چنانچہ مٹی کے وہی اجزاء جو غذا کی صورت میں ہمارے اندر جاتے ہیں اور حقیر پانی کے خلاصے میں تبدیل ہو کر اس عمل کی ابتدا کرتے ہیں جس سے انسان بنتے ہیں، اس وقت سڑے ہوئے گارے کے اندر اسی عمل سے گزرے، یہاں تک کہ جب خلقت پوری ہو گئی تو اوپر سے وہی گارا انڈے کی خول کی طرح خشک ہو گیا، جس کے ٹوٹنے سے جیتی جاگتی ایک مخلوق نمودار رہی جسے انسان کا حیوانی وجود کہنا چاہیے ہے۔ اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ دوسری تمام مخلوقات بھی پہلی مرتبہ اسی طریقے سے وجود میں آئی ہوں گی۔ اچھا ہم سب 2-3 بنیادی سوالات اس پہلے بیان کے اوپر۔ کہا ابتدا مٹی سے کی، قرآن مجید میں باقی جگہوں پر بھی آتا ہے کہیں کہ پانی سے بنایا، اور بھی کچھ اس طرح کے بیانات ہیں، تو کیا مطلب ہے کہ مٹی سے بنایا تھا، پانی سے بنایا، ہر چیز کو ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ نہیں، یہ تو ایک ہی بات کو بیان کرنے کی مختلف اسالیب ہیں۔ یعنی ویسے کہا جائے تو یہ کہ یہ مٹی سے بنایا، کسی جگہ اس کی تفصیل کر دی ہے کہ وہ مٹی کس صورت میں تھی، تو یہ کہا کہ طین لازب تھی، جس طرح ایک دلدل سی ہوتی ہے، کیچڑ بن جاتی ہے، اس طرح کی جگہ تھی۔ تو ایک گویا مزید بات ہمارے علم میں آ گئی۔ اس سے بعد یہ بھی بتا دیا کہ یہ ایک ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی ہوئی ہو گئی، یعنی جس وقت کوئی چیز ایک بیضے کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو اس کے اوپر قشر آ جاتا ہے، جیسے کہ اس وقت بھی جو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں قشر دیکھتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے، وہ ٹوٹتا ہے۔ جن جانوروں کے ہاں بچے اس طرح پیدا ہوتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے، یعنی وہ اس بیضے میں نشو و نما پا کے جب اپنے منتہائے کمال کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ قشر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہاں قرآن مجید نے بتایا کہ سلسال کالفخار، یعنی وہ گویا کھنکھناتی ہوئی مٹی بن گیا، تو اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ تو چند اشارات کر کے ہمارے سمجھنے کے لیے ایک رہنمائی فراہم کر دی کہ اس طرح سے پہلے ماں باپ ہم نے پیدا کیے تھے، پھر جب ان کا ہر لحاظ سے تصفیہ ہو گیا، ان کو ہم نے بنا سنوار لیا، تو پھر ہم نے ان میں نفخ روح کیا تھا، اور پھر اس کے بعد تم ان سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی کو دیکھیے نا، سورہ نساء کے شروع میں کس طرح بیان کیا ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ابتدا کیسے ہوئی تھی، تاکہ اس سوال کا جواب مل جائے جو انسان چاہتا ہے کہ اسے ملے، ورنہ وہ بیان یا وہ مشاہدہ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا، اس کا ذہنی وجود نامکمل رہتا ہے، تو اس کا جواب قرآن نے دے دیا۔ اچھا خان صاحب، جو تخلیق اس وقت ظاہری بات ہے ہو رہی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہمارا پورا کا پورا حیوانی وجود ایک درجے میں تخلیق کو پہنچتا ہے، پھر آگے قرآن مجید کے بیانات ہیں ان کو زیر بحث لے کر آتے ہیں، لیکن یہ عمل جو تخلیق کا ہے وہ ساتھ ساتھ انڈے کی صورت میں بھی تو جاری ہے۔ اس طرح جانور ہیں، ان کے پیٹ میں پیدائش ہوتی ہے، انڈے سے بھی نکلتے ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو جس طریقے سے ابتدا کی تھی اسی کا ایک چھوٹا پیمانے پر ریپلیکا بھی ساتھ ساتھ تخلیق کے جاری ہے، انڈے سے بھی لوگ پیدا ہو ہی رہے ہیں۔ اس میں کیا شبہ ہے، دونوں طریقے رکھے گئے ہیں، اسی طرح جاری ہیں، تاکہ ہمارے لیے قیاس کرنے کے لیے کوئی بنیاد فراہم رہے۔ ہمارے علم کی بنیاد یہی ہوتی ہے، جو کچھ ہم وجودی حقائق کی صورت میں مشاہدہ کرتے ہیں اس سے پھر قیاس کرنا آسان ہوتا ہے، تو یہ قیاس ہی ہے جس کو میں نے بھی بیان کر دیا۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہوا۔ اچھا ہم سب نے یہاں پر دلچسپ بات لکھی کہ جو پہلا وجود ہوا ہے یہ انسان کے حیوانی وجود کا اظہار تھا۔ یہ کیوں لکھا ہے انہوں نے؟ چونکہ آگے جو مراحل بیان ہوئے اس میں بتایا ہے کہ اس کی جو شخصیت ہے اس کو انسانی روح دی گئی، اسی لیے اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر حیوانی وجود تھا۔ اگلی آیت کیا اس کو پڑھ لیتے ہیں، قرآن مجید میں ہے، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی۔ اس کی توضیح میں غام صاحب لکھتے ہیں یہ دوسرا مرحلہ ہے جس میں اس طرح بنائی جانے والی مخلوق نے اپنی نسل آپ پیدا کرنی شروع کر دی، چنانچہ وہی عمل جو زمین کے پیٹ میں ہوا تھا
اب وہ ماں کے پیٹ میں ہونے لگا۔ یہ انسان کا وہ دور ہے جب وہ علم اور ادراک سے محروم محض ایک ناتراشیدہ حیوان تھا۔ تو ہم سب اب تک کی جو سٹوری قرآن مجید نے ہمیں بتائی ہے کہ ابتدا تمہارے ماں باپ کی کیسے ہوئی تھی، کہ ان کو زمین کے پیٹ میں ہم نے پہلی جو صورت تھی، پہلا جو حیوان تھا، اس کو وہاں پیدا کیا۔ اب وہ حیوان ہی تھا، اس میں شعور نہیں تھا، ادراک نہیں تھا، اخلاقی وجود نہیں تھا، عقل نہیں تھی۔ اس طریقے سے اس نے آگے اپنی نسلیں پیدا کرنی شروع کر دیں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ نے کیوں کروایا؟ اس لیے کہ تصفیہ کیا جائے، بتا لیا ہے یہی طریقہ پوری مخلوقات میں جاری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ابتدا میں جو چیزیں پیدا کرتے ہیں وہ پھر مختلف مراحل سے گزر کر اپنے آپ کو بناتی سنوارتی ہیں۔ یہ دیکھیے ہم نے جتنے پھل پیدا کیے ہیں، جتنی سبزیاں پیدا کی ہیں، دوسری چیزیں پیدا کی ہیں، ان سب کو اسی طرح سے پیوند کے ذریعے سے نشو و نما دی جاتی ہے۔ ان کی برتر نسلیں اسی طریقے سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ اختلاط آہستہ آہستہ ان کے تسویے کا باعث بن جاتا ہے۔ اس وقت بھی حیوانات کی بہت سی نسلیں اسی طرح پیدا کی جا رہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک مشاہدے کی چیز ہے، اسی کی جانب توجہ دلا دیجیے کہ جو کام ہم اب کر رہے ہیں وہی اس وقت بھی ہوا تھا۔ یعنی ایک لمبے عرصے تک ہم نے یہ موقع دیا کہ ان نسلوں کے اختلاط سے ہر لحاظ سے انسان درست ہو جائے۔ جب اس کا حیوانی وجود پایا تکمیل کو پہنچ گیا تو پھر جس طرح اب ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں نفخ روح کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے ایک حدیث میں کہ کس طریقے سے 120 دن کے بعد نفخ روح ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی کچھ نسلوں کے گزرنے کے بعد پھر 2 کا انتخاب کر کے نفخ روح کیا گیا، جن کو ہم آدم و حوا کہتے ہیں۔ اس سے انسانی شخصیت اس قالب کو مل گئی اور پھر وہ ہمارے ماں باپ کی حیثیت سے آگے انسانوں کی پیدائش کا ذریعہ بن گئے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ قرآن مجید نے خود اس بات کو جب بیان کیا تو ان الفاظ میں تھا، پھر اس کی نوک پلک سوارے اور اس میں اپنی روح پھونک دی اور تمہارے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل بنا دیے۔ انہی آیات کی توضیح میں غامدی صاحب لکھتے ہیں یہ تیسرا مرحلہ ہے جس میں غالباً کئی نسلوں کے اختلاط سے انسان کے حیوانی وجود کو نکسک درست کیا گیا، یہاں تک کہ وہ اس قابل ہو گیا کہ اسے انسان کی شخصیت عطا کی جائے۔ چنانچہ اس مخلوق کے جو افراد اس وقت موجود تھے ان میں سے 2 کا انتخاب کر کے خدا کی طرف سے ایک لطیف پھونک کے ذریعے سے، جسے قرآن مجید نے روح کہا گیا ہے، یہ شخصیت اسے عطا کر دی۔ یہی آدم و حوا تھے۔ اس کے بعد جو انسان پیدا ہوئے وہ سب انہی کی اولاد ہیں۔ قرآن کے اس بیان سے اگر غور کیجئے تو ان تمام آثار کی نہایت معقول توجیہ ہو جاتی ہے جو سائنسی علوم کے ماہرین نے اب تک دریافت کی ہیں اور جنہیں ڈاروینیت کے علم بردار اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں، اور اس طرح ان گتھیوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے نظریے میں نہ پہلے حل ہوئی ہیں نہ آئندہ حل ہوں گی۔ اور یہ جو قرآن مجید نے کہا کہ نفخ روح ہوا ہے، اللہ نے اپنی پھونک ان میں پھونک دی، اس کی توضیح بھی غان صاحب نے اپنی تفسیر البیان میں کی۔ آپ لکھتے ہیں یہ نفخ روح کا نتیجہ ہے جس نے بصیرت و ادراک سے محروم ایک حیوان کے اندر سمع و بصر اور دل و دماغ کی وہ صلاحیتیں پیدا کر دیں جو تمام حیوانات کے مقابل میں اس کی وجہ امتیاز ہیں۔ چنانچہ اب وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اسے مخاطب کر کے کہا جا سکے کہ ہم نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے۔ قرآن نے اسی بنا پر صیغہ غائب کو یہاں پہنچ کر صیغہ خطاب میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہم سب قرآن مجید نے جو بڑی دلچسپ ایک پہلو کی بات ہوتی ہے جو بڑے لوگوں کو متاثر کرتی ہے، آج جس دور میں کھڑے ہو کر ہم اللہ کا یہ بیان پڑھتے ہیں وہاں پر ہمارے سامنے الٹرا ساؤنڈ کی وہ تصویریں بھی ہیں جس میں انسان کی تخلیق کے مراحل ہم نے دیکھ لی ہے، اور دنیا کے اندر چاہے نظریہ ارتقاء ہو، چاہے فاسلز کے ریکارڈ کا تجزیہ ہو، پوری کی پوری سائنسی روایت کی تھیوریز بھی موجود ہیں جس میں انسان کی تخلیق کی توجیہات کی گئی ہیں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جو شخص کھڑے ہو کر بات بیان کر رہا ہے، جس قطعیت، جس ایذان، جس ایقان، جس یقین محکم کے ساتھ مراحل کو بیان کر رہا ہے، اس صورتحال کو بیان کر رہا ہے جس کو جاننے کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے، وہ تو آج سے 1400 سال پہلے ہے۔ تو 1400 سال پہلے کھڑے ہو کر عرب کے صحرا میں ایک شخص کائنات کے اتنے بڑے بڑے دلائل لوگوں کو بتا رہا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ بجائے خود اس بات کی شہادت ہے کہ وہ کسی اور دنیا سے آیا ہے، وہ یہاں کے کسی فرد کا کلام نہیں ہے، کسی شاعر یا ادیب کی کتاب نہیں ہے، کسی محقق اور فلسفی کا نتیجہ فکر نہیں ہے، اس کائنات کے پروردگار کا بیان ہے۔ اسی وجہ سے اس میں یہ اذعان، یہ یقین ہم کو اس کے لفظ لفظ میں نظر آتا ہے۔ تو قرآن جب بھی کوئی بات بیان کرتا ہے، ماضی کے بارے میں بیان کرے، حال کے بارے میں بیان کرے، مستقبل کے بارے میں بیان کرے، اسی یقین و اذعان کے ساتھ بیان کرے گا۔ یہ لب و لہجہ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ بیان کرنے والا کون ہے۔
نقطہ بالکل واضح ہوا۔ اچھا، یہ سب کچھ جو بیان کیا قرآن مجید نے، آخر میں اس کا نتیجہ بھی بتایا کہ یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ خان صاحب نے اس کی توضیح میں لکھا ہے، یعنی اس کے باوجود کہ ان سب مراحل سے گزر کر اس مقام پر پہنچے ہو جہاں اب اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو تم، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو، چنانچہ کبھی خدا کا انکار کرتے ہو اور کبھی اس کے ساتھ شریک ٹھہرنے لگ جاتے۔ اچھا ہم سب لوگوں نے آج سائنس کے دور میں چونکہ نظریہ ارتقاء کا بہت غلغلہ ہے، لوگوں نے بہت تحقیق کی ہے، وہ تحقیق کا جو بھی نتیجہ نکلا کہ بھئی ابتدا کیسے ہوئی تھی، انہوں نے کوئی ایک تھیوری پیش کر دی، چلے مان لیا قرآن نے بھی ایک تھیوری پیش کر دی، لیکن جو سب سے بڑے معجزاتی چیز ہے وہ تو میرا آج وجود ہے، میں آج بھی پیدا ہو رہا ہوں، اس کی کوئی سائنٹیفک توجیہ اگر کوئی کر کے بتاتا ہے تب میں اس کے نظریے کی طرف دیکھوں گا، ورنہ میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ بھئی میں آج کیسے پیدا ہو رہا ہوں۔ اسی لیے اصل بنیاد یہی ہے، اسی کو بنائے استدلال بنایا قرآن مجید نے۔ جو چیز ہمارے براہ راست مشاہدے میں آتی ہے، علمی استدلال کی ابتدا ہمیشہ وہیں سے ہونی چاہیے، اس کے بعد اس سے متعلق کچھ سوالات پیدا ہوں گے، ان کی وضاحت کر دی جائے گی۔ جب ان کی وضاحت کر دی جائے گی تو نظریہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ اب آپ اس سے پھر عقلی نتائج نکال سکتے ہیں، یعنی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم نے بے جان عناصر سے ایک زندہ ہستی کو بنتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو اس کے مخلوق ہونے کے بارے میں اب کوئی وجہ اختلاف باقی نہیں رہی۔ وہ مخلوق ہے تو ہمارے ذہن کی ساخت اب لازمی طور پر اس نتیجے کو خود بیان کر دے گی کہ اس کا خالق ہے۔ خالق ہے تو پھر کون ہے؟ یہی وہ موقع ہے جب انسان پیغمبروں کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہی وہ موقع ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث فرمائے ہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم سب ایک سوال لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں، لوگوں میں تجسس بڑا ہوتا ہے کہ حیوانی وجود جاری تھا، اس میں سے دو کا انتخاب کر کے اس میں نفخ روح ہوا، اس سے ان کو انسانی شخصیت ملی، اس سے شعور و ادراک ان کے اندر آیا، تو وہ جو باقی ظاہری بات ہے ہزاروں لاکھوں مخلوقات ہوں گی، وہ پھر کہاں گئیں؟ اور اگر قرآن نے ایک ایسا بیان دیا ہے تو پھر سائنس کو اس کی کوئی تصدیق کرنی چاہیے، کوئی چیز ملنی چاہیے۔ وہ تو کر رہی ہے، سائنس نے تو بیان کر دی ہے، یعنی بہت سے متحجرات جن کو آپ فاسلز کہتے ہیں، ان سے انہوں نے اس چیز کو کم و بیش متحقق کر کے پیش کر دیا ہے کہ انسان لاکھوں سال سے اسی طریقے سے مختلف مراحل سے گزرتا رہا۔ اب تو انسانوں کے مختلف مراحل کی اقسام تک متعین کی، ان کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کی تصدیق ہی ہوئی ہے، اس کی کوئی تردید نہیں ہو سکی۔ اچھا ایک نقطہ آپ نے آخر میں یہاں بیان کیا کہ موجودہ دور میں جو نظریہ ارتقاء کے ماننے والے لوگ ہیں، بالخصوص ڈارون کا جو نظریہ ہے، اس میں بھی جو کچھ لوپ ہولز رہ جاتے ہیں، کچھ چیزیں ایکسپلینیٹری نہیں ہوتی، قرآن کے اس بیان کی روشنی میں جس طرح آپ نے بھی واضح کیا کہ پوری کی پوری حیوانوں کی نسل رہی ہے اور ان کے اندر پورا کا پورا نسک درست ہونے کا مرحلہ ہوا ہے، جس کو آج بیان کیا جاتا ہے، وہ اصل میں حیوانی جس کو کہتے ہیں انسان کا جو وجود تھا اس کے اندر سنوارنے، اس کے اندر تبدیلی اور اس کے اندر ارتقاء کی ایک بات تھی۔ تو اگر یہ جو تھیوریز آئی ہیں ان کو قرآن کی روشنی میں رکھیں تو بہت کچھ سائنس کی بھی خدمت ہو سکتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان جو کچھ اس دنیا میں تحقیق کرتا ہے، اللہ نے اس کو بڑی صلاحیت دی ہے تحقیق کی۔ سائنس کے اکتشافات معمولی نہیں ہیں، اس میں گاہے گاہے یہ دیکھتا رہتا کہ اس دنیا میں ایک کتاب ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو بھی ایک نظر دیکھ لینا چاہیے۔ لیکن انسان کی بدقسمتی رہی ہے کہ وہ مذہب کو، پیغمبروں کے بیانات کو اس نظر سے نہیں دیکھتا۔ جب وہ ان کو اپنے علم کے لیے روشنی حاصل کرنے کی غرض سے دیکھے گا تو بے شمار چیزیں بالکل سلجھتی چلی جائیں گی۔ انسان کو اس جانب متوجہ کرنے کا کام ہم کر سکتے ہیں اور وہی کرتے بھی رہتے ہیں۔ تو بالکل واضح ہو گیا ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ بڑی تفصیل سے ہم زیر بحث لے کر آئے انسان کی تخلیق کے مراحل، انشاءاللہ حدیث اور آپ لوگوں کے سوالات اگلی نشست میں زیر بحث آئیں گے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔